بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرو، اور قیدی کو چھڑاؤ۔ اس حدیث پاک میں تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کے طور پر بیان فرمائیں، جن میں یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، مریض کی عیادت کی جائے، اور بے گناہ قیدیوں کو چھڑایا جائے۔ تو یہ مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر نہایت اہم اور بہت ہی بڑے حقوق ہیں جو ایک دوسرے پر واجب اور لازم ہیں۔ اس میں جو مریض کی عیادت ہے، مریض کی تیمارداری ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ مریض کی تیمارداری صرف یہ نہیں کہ مزاج پرسی کر لی جائے، صرف زبانی کلامی پوچھ لیا جائے، بلکہ اسے خاطر خواہ تسلی دی جائے، اور اگر اس کے دوا اور علاج کا بندوبست بآسانی کیا جا سکتا ہو تو ضرور وہ بھی کیا جائے، یعنی اس کی مدد بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کی مدد بھی ضرور کریں، اور اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو صرف عیادت کرنا یہ بھی اتنا بڑا ثواب ہے کہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو گویا وہ جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کے میوے اور پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں، کہ جس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اسی طرح یہ تینوں نیکیاں، یعنی بیمار کی عیادت کرنا، ناحق قیدی کو چھڑانا، اور بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ایمان اور اخلاق کی دنیا میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو مظلوم قیدی کو آزاد کرانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی تعریف میں بہت سی قرآنی آیات اور نبوی احادیث اس میں وارد ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تینوں نیکیاں اگر موقع بنے تو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے ارد گرد، پڑوس میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں کوئی شخص بیمار ہو اور ہمارے پاس وقت ہو، وہاں پہنچنا آسان ہو، تو ہمیں ضرور وہاں پہنچ کر اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، تیمارداری کرنی چاہیے، اور اگر ہم اسے کچھ مدد کر سکیں دوا کی صورت میں، اس کے علاج کی صورت میں، تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی طرح جو بے گناہ لوگ قید ہیں ان کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور پھر معاشرے کے اندر بہت سے نادار، مفلس اور غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے عطا فرمائے ہوئے میں سے پھر آگے ان بھوکوں کو، ان یتیموں کو، ان حقداروں کو ضرور کھلانا چاہیے۔ قرآن پاک کی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے جہاں یتیم، فقراء، مساکین کو کھانا کھلانے کی بات کی تو اس انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کا حق ان کو دو، یعنی کما ہم رہے ہیں، محنت ہماری ہے، پیسہ جو کمایا ملکیت ہماری ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا حق ان کو دو، یعنی جو ہم نے کمایا ہے، ہماری کمائیوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے، اس میں رب کائنات نے ان کا حق رکھا ہے۔
تو اگر ہم ان کو دیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کی بھوک مٹائیں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے، تو یہ ہم ان پر کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں ان کا حق رکھ دیا تھا جو ہم پورا کریں گے، اور یہ ان کا حق ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ معاشرے کے جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو روادار لوگ ہیں، ہمیں ان تک ان کی ضروریات کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال عطا فرما رکھا ہے تو یہ اللہ ہی کا مال ہے جو ہم نے اللہ ہی کی بارگاہ میں دینا ہے، اور کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو ہم ان کو دیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اور جب سمجھ آ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔